السلام علیکم دوستو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس پر مسلم و غیر مسلم مکمل یقین رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کی کوشش ہے کہ کسی طرح موت کو چکمہ دیا جائے یا کم از کم زندگی کے دن کسی طرح بڑھا لیے جائیں۔ سائنس میں ترقی کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروجیکٹس پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی ریسرچ جس میں موت پر قابو پانے کے لیے کام کیا جائے اینٹی ایجنگ پروگرام کہلاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے انفرادی اور مجموعی طور پر ایسے پروگرام چل رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسا پروگرام شروع کیا گیا ہے جسے آلٹو لیبس کا نام دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اینٹی ایجنگ پروگرام آلٹو لیبس کی، اور یہ بھی کہ دنیا کے امیر ترین انسان جیف بیزوس کے سے کیا تعلق ہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیف بیزوس کا مکمل نام جیفری پریسٹن بیزوس ہے۔ بیزوس کی پیدائش 12 جنوری 1964 کو نیو میکسیکو امریکہ میں ہوئی۔ جیف کا شمار اس وقت دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ہوتا ہے۔ ستمبر 2021 کے مطابق جیف کے اثاثوں کی مالیت $200 بلین کے لگ بھگ ہے۔ جیف بیزوس کی آمدنی کا اصل ذریعہ ایمیزون ہے۔ ایمیزون سے شہرت اور پیسہ کمانے والا جیف اب دوسرے بھی بہت سارے پروجیکٹس میں ہاتھ ڈال چکا ہے، جن میں سب سے مشہور بلو اوریجن نامی کمپنی ہے۔ یہ ایک سپیس یعنی خلا کے بارے میں تحقیق کرنے والی کمپنی ہے۔ جیف بیزوس بذات خود حال ہی میں بلو اوریجن کی مدد سے خلا سے ہو آیا ہے۔ 2005 میں جیف بیزوس نے بیزوس ایکسپیڈیشن کے نام سے کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ بیزوس کی انویسٹمنٹ دیکھتی ہے۔ اب حال ہی میں یعنی ستمبر میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیف بیزوس اینٹی ایجنگ پروگرام آلٹو لیبز میں بھی انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی 2018 میں بیزوس نے اسی طرح کے ایک پروجیکٹ یونٹی بایو ٹیکنالوجیز میں بھی پیسے انویسٹ کیا تھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق آلٹو لیبس کا کنسیپٹ رواں سال روسی کھرب پتی انٹرپرینر یوری ملنر نے پیش کیا۔ بعض لوگوں سے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے کہا گیا۔ اب تک اس کے لیے قریباً $270 ملین اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ابتدائی طور پر کیلیفورنیا، UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم اور جاپان میں آلٹو لیبز ریسرچ سینٹر بنائے جائیں گے۔ ان لیبز میں سیل کی ری پروگرامنگ پر کام کیا جائے گا۔ یہ ری پروگرامنگ ہی ہے جو لوگوں کو جمع رکھنے کے کام آئے گی۔ ری پروگرامنگ آف سیل سے مراد ہے کہ سیل میں کچھ پروٹینز ایڈ کر کے سیل کو سٹیم سیل سٹیٹ میں لانا۔ جب کوئی سیل سٹیم سیل سٹیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود کو رینیو کر سکے، اور یہی اصل چیز ہے جس کے لیے سائنسدان سر مار رہے ہیں۔ آلٹو لیبس کے لیے دنیا بھر سے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کو منہ مانگے سے بھی زیادہ معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق آلٹو لیبس میں کام کرنے والے سائنسدانوں کو $1 ملین یا اس سے بھی زیادہ معاوضہ دیا جائے گا۔ $1 ملین یعنی $10 لاکھ ایک خطیر رقم ہے۔ اگر اس کو پاکستانی روپوں میں منتقل کیا جائے تو یہ 16 کروڑ اور 80 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو کہ ایک سائنسدان کا سالانہ معاوضہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر سائنسدان کو 1 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی روپے ہر ماہ معاوضہ ملے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سائنسدانوں کی جو اس ریسرچ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، شنیا یاماناکا۔ شنیا یاماناکا کا تعلق جاپان سے ہے۔ یاماناکا نے وہ 4 پروٹینز دریافت کی ہیں جس کی بدولت سیل کو ری پروگرام کر کے سٹیم سیل سٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ان پروٹینز کو یاماناکا فیکٹرز کا نام دیا گیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ یاماناکا آلٹو لیبز میں سینئر سائنسدان کے طور پر کام کریں گے۔ نمبر 2، جوان کارلوس۔ کارلوس کا تعلق اسپین سے ہے اور پیشے کے لحاظ سے آپ بائیولوجسٹ ہیں۔ آپ کیلیفورنیا کے سال کے انسٹی ٹیوٹ میں بھی کام کرتے ہیں۔ کارلوس انسان اور بندر کے ایمبریوز کو مکس کرنے کے حوالے سے بدنام ہے۔ کارلوس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ انسانی زندگی کو کم از کم 50 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ 2016 میں کارلوس کی لیب میں ایک چوہے پر یاماناکا فیکٹرز کا اطلاق کیا گیا، جس کی بدولت اس چوہے میں ایج ریورسل کی علامات بھی ظاہر ہوئی تھیں۔ نمبر 3، اسٹیو ہوورتھ۔ اسٹیو ہوورتھ ایک UCLA پروفیسر ہے۔ ہوورتھ نے انسانی عمر کو ناپنے کے لیے دنیا کا بہترین بایولوجیکل کلاک تیار کیا ہے، جسے ہوورتھ کلاک بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر جینیفر ڈوڈنا۔ ڈاکٹر جینیفر کی وجہ شہرت کرسپر جین ایڈیٹنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ 2020 میں نوبل انعام بھی حاصل کر چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔